اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تصور کرنا، تصور شیخ، یا آپ نے سنا ہوگا تصور اسم ذات اللہ۔ اللہ کا جو اسم ہے، جو نام ہے، اس کا تصور کرنا۔ صوفیزم میں جو ہمارے استاد ہیں، ہمارے مرشد ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے، یہی بتایا ہے۔ آپ نے بھی ضرور اپنے مرشد سے سنا ہوگا یا آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ تصور پیر یا تصور مرشد ہوتا ہے یا تصور اسم اللہ ذات ہوتا ہے۔ جب میں اس قسم کی ویڈیوز بناتا ہوں تو مجھے خود میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ میسج کرتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم مراقبہ کریں تو ہم تصور کس کا کریں؟ تصور اپنے مرشد کا کریں یا اللہ کا کریں، مطلب اللہ کے اسم کا کریں؟ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے تو بہت سارے مرشد ہیں، 2-3، تو ہم کس کا، کون سے والے مرشد کا تصور کریں؟ تو کوئی کہتا ہے کہ ہمیں آپ بتاؤ کہ جو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں اس کا تصور کریں، لا الہ الا اللہ، نفی اسباب کا جو ذکر ہے اس کا تصور کریں۔ تو یہ چیزیں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں۔ تو آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، انشاءاللہ سننے کے بعد، یہ کنفیوژن آپ کی دور ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں گا تو تصور ہوتا کیا ہے اور تصور کس طرح کیا جاتا ہے اور اس تصور کا فائدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں تصور تخیل، خیال سے نکلا ہے۔ آپ کوئی بھی امیجن کریں، امیجنیشن انگلش میں کہتے ہیں، امیجنیشن، خیال کریں آنکھ بند کر کے، کسی کا بھی خیال کریں، کسی کے بارے میں بھی آپ جب سوچیں گے، جب سوچنا شروع کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ اندر سے آپ کو وہ پکچر بند آنکھوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو امیجنیشن ہے یا یہ جو تصور ہے، یہ اسی چیز کا ہو سکتا ہے جو چیز دیکھی ہوئی ہو۔ زندگی میں آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، اس کا تصور پاسبل ہی نہیں۔ ہاں، اس سے ملتا جلتا کوئی شکل بنا لے تو اور بات ہے، لیکن جو چیز آپ نے دیکھی نہیں اس کا کوئی تصور نہیں بنتا۔ پہلے تو یہ نوٹ کر لیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ تصور جو ہم امیجنیشن کر رہے ہیں، جب کہتے ہیں کہ بھائی امیجنیشن کرو آپ اس کا جو آپ کا مرشد ہے، اب آپ کا جو مرشد ہے اس سے آپ کی ملاقات ہوگی، آپ اس سے ملے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہیں تو اس کا جو تصور کیا جاتا ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دھیان لگائیں، فوکس کریں۔ تصور کرنا ایکچولی اس کے پیچھے اگر اس کی ایگزیکٹ میننگ اگر ہم نکالیں تو اس کی ایگزیکٹ میننگ یہ ہوتی ہے کہ فوکس کرنا، دھیان کرنا، وہی مراقبہ کرنا۔ جب ہم بیٹھ کے مراقبہ کی صورت میں جب ہم بیٹھ کے اپنے مرشد یا کسی بھی چیز کی امیجنیشن کرتے ہیں تو ایکچولی ہم اس کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اور جب کسی کی طرف، کسی بھی ہستی کی طرف جب آپ فوکس کریں گے، اپنا دھیان اسی طرف لگائیں گے تو آٹومیٹیکلی وہاں سے رسپانس آنا شروع ہوگا۔ یہ سائنس ہے، یہ کوئی میں ایسی کرامات کی اور ایسی جادوئی بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ آپ جب سگنل بھیجیں گے تو آٹومیٹیکلی جب سگنل جائیں گے، جس راستے سے سینڈ ہو رہے ہیں اسی راستے سے ریسیونگ بھی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ون وے کام چلا، نہیں، یہ 2 وے کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرشد کا تصور کریں تاکہ جب آپ کا دھیان ان کی طرف جائے گا تو وہاں سے آپ کو فیض ملے گا۔ اب آ جاتے ہیں اس تصور اسم ذات اللہ۔ اللہ ایک ایسا اسم ہے جو اسم اعظم اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنا نام قرآن میں اللہ۔ تو جب انسان اللہ کا نام اپنے ذہن میں، دل میں، امیجنیشن میں، تصور میں، مراقبے میں بیٹھے گا، بالکل ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہے، ڈسٹربنس نہیں ہے، آرام سے بیٹھ کے، جہاں پہ آکسیجن بہت زیادہ ہو، جہاں پہ خوشبو ہو، جہاں پہ آپ کے کپڑے زیادہ ٹائٹ نہ ہو، پیٹ زیادہ بھرا ہوا نہ ہو،
اس قسم کا جو ایک آداب ہوتے ہیں مراقبے کے، وہ کر کے جب آپ بیٹھیں گے ایک جگہ پہ، سکون پیس والی جگہ پہ، چاہے وہ نیچر کے قریب جگہ ہو، جب آپ بیٹھیں گے اور تصور کرنا شروع کریں گے اللہ کا. اب اللہ کی کوئی شکل تو ہے نہیں، ہمیں نہیں پتا، نہیں ہمیں ہماری آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ ہم وہ اس ذات کو دیکھ پائیں، لیکن اس کی صفتیں محسوس کرتے ہیں. اور اس کا جو نام ہے اللہ، اس میں بذات خود اتنا پاور ہے کہ یہ واحد ایسا اسم ہے جس سے اگر الف نکال لیں تو للہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر پہلا لام نکال لیں تو لہو ہو جائے گا، پھر دوسرا لام نکالیں تو ہو ہو جائے گا. مطلب اس اسم سے آپ کوئی بھی حرف نکالتے جائیں گے پھر بھی وہ اپنی جگہ پہ کھڑا. دنیا میں ایسا کوئی اسم موجود ہی نہیں، ایسا کوئی نام ہے ہی نہیں کہ جس سے آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے جو بھی الفاظ ہیں وہ نکالتے جائیں. دیکھیں اللہ میں الف لام لام ہے، الف نکال دیا، لام لام ہے، مطلب للہ. تو یہ بھی وہی مفہوم دے رہا ہے اللہ کا. پھر دوسرا پہلا لام آپ نے نکالا تو کیا ہوگا؟ لہو، اللہ کے لیے. تو یہ بھی مفہوم دے رہا ہے. اگر یہ دوسرا لام بھی آپ نے نکال دیا، دوسرا بات تو بچا ہو کا بھی مفہوم اللہ کا، اس باری تعالیٰ کا ہی آ رہا ہے. تو اس میں بڑا پاور ہے، اس پہ بڑی تاثیر ہے. جو چھپی ہوئی تاثیر ہے وہ ایسے ہی محسوس ہوگی کہ سگنل بھیجنا ہے. اب آ گئے اصل بات پہ کہ ہمیں سگنل بھیجنا ہے اور تصور کرنا ہے اس میں اعظم کا، اللہ اس میں ذات کا تصور کرنا ہے. جب ہم تصور کریں گے، اپنا بنائیں گے ایک روشنی، تصور یہ کرنی ہے کہ ایک روشنی ہے جو ایک وائٹ کلر کی روشنی ہے جس سے یہ نام لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں بس. اور وہ روشنی آپ اس روشنی کو ریسیو بھی کر رہے ہیں. یہ فیلنگ جب آئے گی، جب اس کا بالکل اس طرف آپ کا دھیان ہوگا، جب آپ کا فوکس اس طرف ہوگا، آپ سینڈنگ کریں گے تو آٹومیٹیکلی ریسیونگ پوزیشن میں آ جائیں گے. اور جب ریسیونگ پوزیشن میں آپ آ گئے تو یاد رکھیے فیض ملنا شروع ہو جائے گا. یہ کوئی عام مرشد کا نام نہیں، یہ کوئی آپ کے استاد کا تصور نہیں، یہ کوئی آپ کے گرو کا تصور نہیں، یہ کوئی آپ کے پیر کا تصور نہیں. یہ تصور اس میں ذات اللہ کا ہے جو اس میں اعظم ہے. اتنا بڑا اسم، اس پوری کائنات کو بنانے والا جو ہے اس کا اسم ہے جس کا آپ تصور کر رہے ہو، اور جس کے نام لینے سے ہی پوری کائنات میں ایک بہترین قسم کی وائبریشن شروع ہو جاتی ہے اور انرجی ملتی ہے. آپ کو بھی انرجی، وہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو وہ انرجی ملے، وہ فیض ملے، تو تصور کریں اللہ اس میں ذات کا ضرور تصور کیا کریں. دن میں 5 منٹ کے لیے بھی مراقبے کی پوزیشن میں بیٹھیں اور یہ تصور کریں. انشاءاللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں 21 دن کا، اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہیومن سائیکولوجی یہ بتاتی ہے کہ جب آپ 21 دن کسی بھی چیز پہ محنت کرتے ہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور عادت جب بن جاتی ہے تو آپ خود ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو یہ پریکٹس کریں. اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو تصور والے سوالات ہیں یہ تو کافی حد تک آپ کو جواب مل گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور سوال کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.